الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں آپ سب لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ جی آقا الحمدللہ سلامت ہیں انشاءاللہ۔ جی عرفہ ہزاری کا دل نواز نقوی، ایلیا نقوی، عالیہ زہرا، جی آقا جی ام البنین، نیلوفر علی، رابعہ السلام علیکم خان، سما فاطمہ رضوی وعلیکم السلام، سما فاطمہ رضوی، طوبہ فاطمہ، تحسین فاطمہ خانم، زاہدہ مرزا۔ آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ۔ آقا الحمدللہ جی ہماری گفتگو کتاب نحو مقدماتی میں چل رہی تھی۔ کس میں؟ نہر کتاب مقدمات نحو مقدماتی میں کس چیز کے بارے میں چل رہی تھی؟ مورب اور مبنی، اعراب اور مبنی بنا کے بارے میں۔ مورب، مبنی، اعراب، بنا۔ تو مورب ہم نے کل لکھ لیا تھا نا، سمجھا دیا تھا مورب مبنی اعراب اور بنا سمجھا دی تھی۔ جی آقا اور پانی اور لکھوانا کہاں تک شروع کیا تھا؟ خالی مورب لکھا تھا نا؟ جی اسے مورب کی تعریف لکھی تھی، مبنی کی لکھنا ہے آج۔ جی تو لکھیے مبنی کی تعریف۔ نہیں مبنی کی نہیں لکھی، پہلے اعراب کی میں نے کہا تھا کہ مورب کے بعد مبنی لکھوا تھا، لیکن کیونکہ اعراب کی بھی لکھوانی ہے تو مورب کے بعد اعراب لکھوا دوں، کیونکہ مورب کلمے پہ وہ کلمہ جس پہ اعراب آئے وہ مورب، جب اعراب آتا ہے تو پھر اعراب کسے کہتے ہیں یہ بھی پتا ہونا چاہیے۔ جی جی ٹھیک ہے۔ مورب، مبنی، اعراب، بنا۔ تو ہم نے آگے لکھیے گا وہیں سے لکھیے گا جہاں سے چھوڑا تھا، ٹھیک ہے۔ سبھی کے جعفری مدن وعلیکم السلام، السلام علیکم۔ الحمدللہ، شما خوبی؟ بله. سلامت باشید. صبحانه خوردی؟ الان نخوردم. الان نخوردی؟ چند می‌خوری؟ انشاءاللہ بعد از کلاس میں خوردم. کیا بتایا تھا اعراب کی تعریف؟ لکھوانے سے پہلے بتا دیں کیونکہ سمجھایا تو تھا۔ کون بتائے گا اعراب کسے کہتے ہیں؟ والے آقا اعراب وہ وہ اثر اثر ہے جو عوامل کی وجہ سے کلمے کے آخر آپ میں دونوں نے شروع کر دیا تھا تو آپ نے ایک نے شروع کر دیا تھا۔ جی بتائیے سما فاطمہ میں کیا بتائیے اعراب؟ بفرمائی سما فاطمہ میں اعراب آپ بتا رہی تھی سما فاطمہ میں۔ آواز آ رہی ہے؟ نیٹ ورک چلے گئے؟ ہیلو آ رہی ہے ہاں سب لوگ بول نہیں رہے، میری آواز دیر سے جا رہی ہے۔ فرمائیں اعراب سما اعراب فاطمہ میں۔ والے آقا اعراب وہ اثر ہے جس کو عامل معمول کے آخر میں اثر کرتا ہے، اثر ڈالتا ہے، ایجاد کرتا ہے، وجود میں لاتا ہے۔ تو بله۔ اعراب کسے کہتے ہیں؟ وہاں کاپی میں دیکھنے کو نہیں کہتے ہیں، جو سمجھایا تھا وہ بتاؤ۔ اعراب کلمہ ہے؟ نہیں اعراب کیا ہے؟ جو اثر ڈالتا ہے وہ اثر ہے، وہ اعراب ہے۔ میں نے تو عامل پڑھایا تھا جو اثر ڈالتا ہے۔ بتائیے کہاں جا کے سر پھوڑوں؟ میں تو کہیں سر بھی نہیں پھوڑ سکتا۔ لوگ جب سر پھوڑتے ہیں دیوار میں مار کے یا کسی چیز میں تو سر پھوٹتا ہے، میں نے سر مار دیا تو بورڈ ٹوٹ جائے گا۔ کیا کروں میں ان کا بتائیے؟ وہ اعراب، وہ کہہ رہا ہے اعراب ایسا کلمہ ہے، وہ کہہ رہا ہے اعراب جو اثر ڈالتا ہے، وہ تو عامل بتایا تھا جو اثر ڈالتا ہے۔ گدھے، عامل جو اثر ڈالتا ہے اسی اثر کو اعراب کہتے ہیں، اسی اثر کو اعراب کہتے ہیں۔ لکھ مثالوں سے بار بار ایک بات کو میں نے، چھوٹی سی بات کو میں نے 30 منٹ سمجھایا، اس کے بعد نتیجہ وہی نکلا۔ جیسے میں بار بار مثال دیتا ہوں
ہر کلاس میں کہیں نہ کہیں موقع جب پڑتا ہے. ہمارے مدرسے میں ایک لڑکا پڑھتا تھا تو اسی کے مرزا تھے وہ، مثلا مرزا ہوشیار اور سمجھدار ہوتے ہیں، مرزا مقبول. تو میرے کمرے میں تھے، لیکن ایک جونیئر تھا، وہ حرکتیں اونٹ پہ ٹانگ حرکتیں کرتا پھرتا تھا مدرسے میں. لوگ اس کو تفریح لیتے تھے. اس کا نام کچھ اور تھا، مرزا ٹھپ کہنے لگے تھے اسے. کیا کہنے لگے تھے؟ بولیے. مرزا ٹھپ. تو بالکل ہی ٹھپ آدمی ہے یہ، سے چھیڑتے تھے. ایک دن انہیں احساس ہوا، جو میرے کلاس میں بھی تھے، کمرے میں بھی تھے، لیکن کافی بڑے تھے. انہوں نے ایک دن بلایا اسے بڑے پیار سے. میں کمرے میں ہی تھا اتفاق سے. انہوں نے اسے بڑے پیار سے بلایا، نصیحت شروع کی کہ دیکھ بھائی، پوری ہم سب بدنام ہوتے ہیں تیری ان حرکتوں کی وجہ سے. سب مذاق اڑاتے ہیں، بڑا افسوس ہوتا ہے، ایسا نہیں کرتے. کوئی 30-35 منٹ سمجھایا ہوگا. کتنا بٹھا کے 30-35 منٹ ساری نصیحتیں سب کو سمجھا دیا. چھٹی کا دن تھا، میں بیٹھا ہوں اور میں سننے جا رہا ہوں. سمجھانے کے بعد انہوں نے جب ساری باتیں سمجھا دی، اس کے بعد آپ سمجھ میں آ گئے کہ ہاں آئندہ تو ایسا نہیں کرو گے. تو پتا ہے کیا کر رہا ہے وہ؟ کیونکہ بھائی یہ کیا کر رہا، کیونکہ استخارہ دیکھ لوں. انہوں نے جو جوتا اٹھا کے، کیونکہ 35 منٹ میں نے اتنی سیریس طریقے سے، اتنی دل سے اس کو سمجھایا، اور یہ دیکھو کیا کر رہا. انہوں نے جوتا اٹھا کے جو بجایا ہے میرے سامنے، اتنا مارا اسے. اگر دوبارہ سے بتا دیں، میں تو سن ہی نہیں پائی. ہاں، ایک لڑکا تھا، مرزا تھا، بھلے. وہ اونٹ پہ ٹانگ حرکتیں کرتا تھا ہمارے مدرسے میں. اس کا نام پڑ گیا مرزا ٹھپ، کیونکہ بالکل ٹھپ آدمی، اونٹ پہ ٹانگ حرکتیں کرتا ہے. اس نے پتہ ہے گاؤں میں کیا کیا؟ عید کے دن، میٹھی عید کے دن، گھر سے خبر میں دی، میٹھے عید کے دن شام کو گھر پہ بکری واپس نہیں آئی ان کی. کیا گھر میں بکری تھی، بکری واپس نہ آئی. تو گھر والے کہہ رہے ہیں کہ بیٹے ابھی تک بکری نہیں آئی، باہر گئی تھی، ڈھونڈ کے تو لے آؤ کہاں ہے بکری. کیونکہ وہ نہ ملنے کی. کیونکہ بیٹے جب تم گئے نہیں ابھی باہر تو ملنے کی کیسے نہیں؟ کیونکہ نہیں، وہ نہیں ملنے کی. بہت دیر ہو گئی، کہے جا رہے، جا ہی نہیں رہا، ڈھونڈنے جا ہی نہیں رہا. آخر میں جب بہت دیر ہو گئی کہ بھائی کیوں نہیں ملنے کی، کیونکہ وہ تو میں نے بیچ دی. میں نے بیچ دی. ایسی حرکتیں کرتا تھا وہ. اب وہ مدرسے میں جب تھا، اونٹ پہ ٹانگ حرکتیں کرتا تھا، سب اس کا نام پڑ گیا مرزا ٹھپ. ایک دن میرے کمرے میں میرے ہی کلاس کے تھے، اسی کے وہ تھے، وہ بھی مرزا تھے، کیونکہ مرزا ذہین اور ہوشیار ہوتے ہیں. تو انہوں نے اسے بلایا، کہا کہ دیکھ تیری وجہ سے سب بدنام ہوتے ہیں، سب ٹھپ کہتے ہیں تجھے، تو ہمیں برا لگتا ہے، میں بھی مرزا ہی ہوں آخر. اسے سمجھایا، نصیحت کی. کوئی 30-35 منٹ سمجھایا. میں بیٹھا تھا روم میں، کوئی اور نہیں تھا، چھٹی کا دن تھا. سمجھاتے رہے 30-35 منٹ جب ہو گئے تو انہوں نے اس سے کہا کہ سمجھ گیا، سمجھ میں آ گئی بات یا نہیں؟ کیونکہ ہاں سمجھ گیا. کیونکہ آئندہ تو یہ والی حرکتیں نہیں کرے گا. پھر انہوں نے کہا آئندہ تو یہ حرکتیں نہیں کرے گا. تو پتہ ہے کیا کر رہا، یوں کر رہا. کیونکہ یہ کیا کر رہا، کیونکہ استخارہ دیکھ لوں ذرا. اتنی 30-35 منٹ جو دل سے نصیحت کی تھی، اس کی اس حرکت پہ اتنا غصہ ہے. انہوں نے جو جوتا اٹھا کے بجایا ہے، اور میں ہنس رہا پیٹ پکڑ کے، لوٹ رہا میں یار. وہ جوتا بجا رہے ہیں، دیکھو میں 30-35 منٹ اسے دل سے سمجھایا اور یہ کر رہا. استخارہ دیکھ لوں کروں گا یا نہیں کروں گا یہ حرکتیں. جی تو ساری محنتیں، مثال میں نے اس لیے دی، سمجھ میں آ رہی، سب کو آواز آ رہی ہے نہیں؟ جی. ہاں، تو میں نے اس لیے یہ مثال دی جی کہ انہوں آغا. نے 30-35 منٹ محنت کی، نتیجہ کیا نکلا؟ ایسے ہی کل میں نے 30-35 منٹ سمجھایا، اتفاق سے اتنا ہی سمجھایا. ایک چھوٹی سی بات کو اتنی دیر سمجھایا، بار بار کہا. مورب جس پہ اعراب آتا ہے، اور اعراب وہ عامل جو اثر ڈالتا ہے، اس اثر کو اعراب کہتے ہیں. بار بار سمجھایا، پوچھ کے سمجھایا. آج ان سے پوچھ رہا ہوں، کسی نے کل کہا کہ بھائی یہ مت کہہ دینا اعراب کلمہ ہے. اعراب کلمہ نہیں ہے، میں نے یہی جملہ کہا تھا، ریکارڈنگ دیکھ لینا. اعراب کلمہ مت کہنا، مورب کلمہ ہے جس پہ اعراب آتا ہے، اور مورب کلمے پہ جو اثر آتا ہے اس کو اعراب کہتے ہیں. پھر وہی حرکت میں پوچھ رہا ہوں، اعراب کیا ہے؟ کہ اعراب وہ کلمہ ہے. اب بتائیے، انہوں نے تو جوتا بجا دیا تھا، میں کیا کروں؟ جی انہوں نے تو جوتا بجایا تھا، نکال کے بتائیے میں کیا کروں؟ میں تو جوتا بھی نہیں بجا سکتا. پوچھیے کیوں؟ کوئی پوچھے گا؟ جی. کوئی نہیں پوچھ رہا. کہ شوز نہیں پہنا ہوگا آپ نے. نہیں، میں جوتا اس لیے نہیں بجا سکتا کہ جوتا انسان جب بجاتا ہے کہ وہ وزنی ہو، کچھ تو احساس ہو
میری تو چپلی بھی ہلکی پھلکی سی ہے، اچھا پہنچانے کی ہے، ربڑ ہے، ڈاکٹری والی ہے تو نرم والی ہے، سمجھ میں ہے؟ تو بتائیے، میں نے سارا محنت اتنی کی، اور یہ نہیں ہے کہ مجھے پتا تھا کہ کوئی نہ کوئی اونٹ پہ ٹانگ حرکت کر نہ دے کہیں، اس لیے میں نے کل کی ریکارڈنگ دیکھ لینا، میں نے یہ جملہ کہا تھا، اعراب کو کلمہ مت کہہ دینا، اعراب تو اثر ہے، یہ اثر جس پہ آتا ہے وہ ہے کلمہ، وہ ہے کلمہ جس پہ یہ اثر آتا ہے، یہ اثر ڈالتا کون ہے؟ عامل، وہ کہہ رہا ہے اثر کسے انہوں نے کہا مورب وہ کلمہ ہے، اعراب وہ کلمہ ہے، ایک کہہ رہے ہیں کہ اعراب جو مورب کے اوپر اثر ڈالتا ہے، وہ تو عامل ہوتا ہے جو اثر ڈالتا ہے، اسی اثر کو اعراب کہا جاتا ہے، سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ جی سر. اب تو آپ لوگ یہ حرکت نہیں کریں گے، نہیں کریں گے، اب استخارہ مت دیکھنے لگنا آپ لوگ، کریں گے یا نہیں کریں گے جی، استخارہ مت دیکھنا. جی آغا. ہاں میں نے کل مثالیں دی تھی، نصرہ سعیدون، نصرہ سعیدن. سعیدون، رأیتو سعیدن. سعیدان، سمعت من سعیدن. سعیدین. میں نے بتایا تھا، کیا بتایا تھا؟ میں نے یہ بتایا تھا کہ جب عربی کلمات کو آپس میں ترکیب دیتے ہیں تو بعض میں اثر ڈالتے ہیں، جو اثر ڈالتے ہیں، جو اثر ڈالے وہ عامل، جو اثر کو قبول کرے وہ معمول، اور وہ جو اثر ہے، جو یہ عامل اثر ڈال رہا ہے، اس اثر کو اعراب کہتے ہیں. یعنی کیا اثر ڈالا نصارہ نے؟ سعید میں رفع دے دیا، رف کا اثر ڈالا. رحمتوں نے سعید میں کیا اثر ڈالا؟ نصب وہ دے دیا. فتح من نے سعید میں کیا اثر ڈالا؟ کہ اس کو کسر دے دیا. جر دے دیا. اس رفع نصب اور جر کو کہتے ہیں اعراب، اور یہ کیا ہے؟ یہ اثر ہے جسے عامل نے ڈالا ہے. کہاں ڈالا ہے؟ معرب کلمے کے آخر میں. تو معرب عامل جس میں اثر ڈالے جس کلمے میں وہ معرب ہے، وہ کلمہ معرب ہے. تو معرب وہ کلمہ ہے جس کا آخر عوامل کے بدلنے سے بدلتا رہتا ہے، اور جو آخر وہ بدل رہا ہے، اور جو عامل جو اثر ڈالتا ہے اس اثر کو اعراب کہتے ہیں. سمجھ میں آیا؟ جی سر. جی آغا. جی امید ہے کہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. ٹھیک ہے جی. سمجھا دیا تھا میں نے، مورب سب کچھ لکھوا، صرف مورب رہا تھا، مورب لکھوا دیا تھا. مورب یاد ہے؟ میں دیکھی مجھے یاد ہے یہی لکھوایا تھا. مورب ایک ایسا کلمہ ہے جس کا آخر عوامل کے بدلنے سے بدلتا رہتا ہے، جیسے یہ لکھا تھا نصر سعیدون جی رأیت آغا. جی سعیدن آغا. سمیت من سعید میں. جی سعید مورب کلمہ ہے اس لیے کہ اس کا آخر بدل رہا ہے عوامل کے بدلنے سے، یہی بات لکھوائی تھی. جی آقا. اب اعراب کسے کہتے ہیں؟ اعراب وہ اثر ہے، الگ کلر میں لکھوں تاکہ یاد رہے، اثر ہے، وہ اثر ہے. جی جی وہ اثر ہے، وہ اثر ہے جس کو وہ اثر ہے جس کو عامل کون؟ دیکھیے عمر جی تو بولتے رہا کیجیے. جی جی جی. آقا. اعراب وہ جی اثر آقا. ہے جس کو عامل معمول پر بولیے مورب کلمے کے مورب مورب کلمے کلمے کے مورب آخر میں ایجاد کرتا ہے یا وجود میں لاتا ہے، ایجاد کرتا ہے. مثال مورب کلمے میں جو تھی وہ یہاں دے دیجیے گا سعیدن میں، یا میں خود ہی دے دیتا ہوں ورنہ جی. نصارہ ساری باتیں لکھوا دیتا ہوں. نصارہ سعیدن رأیت سعیدن سمعت من سعیدین. سعیدن
سعیدن ان مثالوں میں کلمہ سعید کلمہ سعید صحیح آخر میں جو اثر ہے دکھائی دے رہا ہے دکھائی دے رہا ہے کیا ہے وہ اعراب وہ اعراب بالکل کھول کے سمجھا دیا ہے کیا نور نہیں ہو پہلے سے تو اثر دکھائی دے رہا ہے کیا اثر دکھائی دے رہا ہے سعیدن سعیدن وہ سعیدن تو اعراب معرب وہ کلمہ ہے جس کا آخر عوامل کے بدلنے سے عوامل بدلتا کی رہتا ہے تو ان تینوں مثالوں میں معرب کون ہے اعراب کون ہے سمر ان مثالوں میں معرب کون ہے اور اعراب کون ہے بتائیے ہاں ان مثالوں میں تین مثالیں جو دے رکھی ہیں ان تین مثالوں میں معرب کون ہے اور اعراب کون ہے یا کئی معرب کیا ہے ہاں صحیح جو ہے وہ معرب ہے اور جو اور صحیح جو کا آخر میں ظاہر ہو رہا ہے اثر وہ اعراب ہے۔ اعراب ہے معرب کلمہ ہے صحیح کلمہ ہے نہیں معرب ایک ایسا کلمہ ہے جس کا آخر عوامل کے بدلنے سے بدلتا رہتا ہے اور جو بدل رہا ہے وہ اثر جو دکھ رہا ہے جو عامل معرب کلمے کا آخر میں ایجاد کر رہا ہے اس اثر کو اعراب کہتے ہیں۔ اب اس سے اعراب زیادہ آسان طریقے سے اور کیسے سمجھاؤں بتائیے پھر کل آ کے اگر میں پوچھوں تو پھر کہیں کبھی آپ معرب اعراب وہ کلمہ ہے اعراب وہ کلمہ ہے کلمہ ہے اعراب وہ اثر ہے جس کو عامل ایجاد کرتا ہے عامل کی تعریف میں یاد پڑھا تھا نہیں عامل بعض کلمات کو جب عربی میں آپس میں ترکیب دیتے ہیں تو بعض میں تو وہ اثر ڈالتے ہیں اثر جو ڈالتے ہیں اثر ڈالتا ہے وہ عامل اور جو یہ اثر ڈال رہا ہے معمول میں اس اثر کو اعراب کہتے ہیں نصر نے کیا اثر ڈالا دن ہو گیا رائت نے کیا اثر ڈالا دھن ہو گیا سمیتوں نے کیا اثر ڈالا سعید کا دن ہو گیا سعید دن ہے نہیں یہ اثر جو ہے وہ اعراب ہے اور وہ سعید جسے اعراب اثر جس کے اوپر ڈالا ہے وہ معرب کلمہ ہے سمجھ میں آ گیا آپ تو ہیلو جی جی یا آگا جی آگا مٹا دوں لکھ لیا مٹا دوں جی آگا 2 منٹ آگا 2 منٹ بعد سر ایک سیکنڈ اسکرین شاٹ لے لیں بہت صحیح میں نے کہا تھا جب میں سمجھاؤں تو لکھیے گا نہیں جب لکھواؤں تو صرف لکھیے گا تو اتنی دیر میں لکھا بھی نہیں آ گیا سمجھ میں آگا ٹھیک مٹا دیتا ہوں اب اعراب کی قسمیں میں نے کل بتائی تھی اعراب کیا کتنی قسمیں ہیں اعراب کی قسمیں 3 ہیں اگر 4 قسمیں ہیں چار ہے اعراب کی 4 قسمیں سامع اعراب سامع اعراب یہ اردو میں لکھواتا ہوں سامع اعراب کا اس میں بھی گڑبڑ کر جائے اعراب کی قسمیں اعراب کی میں قسمیں مت پڑھیے گا نہیں آتا اعراب کی قسمیں را نصب جر اور جزم را نصب جر جزم سمجھ میں آ رہا ہے نہیں جی آگا اب رف کا مطلب پیش نہیں ہے
ہمیشہ ضمہ رف کا مطلب پیش نہیں نہ ضمہ نہیں ہے. رف کا مطلب ضمہ نہیں ہے. کبھی آپ مجھے رف یعنی ضمہ، نصب یعنی فتحہ، جر یعنی کسرہ، جزم یعنی سکون. میں نے بتایا تھا آپ کو سکون جزم کی ایک قسم ہے، کسرہ جر کی ایک قسم ہے، نصب فتح کی ایک، نصب جو ہے وہ فتح نصب کی ایک علامت ہے، پیش یعنی ضمہ رف کی ایک علامت ہے. ورنہ رف کی کچھ اور علامتیں بھی ہیں، آگے جا کے پڑھیں گے آپ. رف کی علامتیں اگر آپ پہلے مضارع میں دیکھیں تو علامت رف کیا تھی؟ پہلے مضارع میں علامت رف ضمہ نون اعرابی. یہ بھی رف ہے، یہ بھی رف ہے، یہ بھی رف ہے، یہ بھی رف. تو اس کا مطلب رف کا مطلب خالی پیش نہیں ہے، بعض جگہ رف پیش ہوتا ہے، بعض جگہ نون ہوتا ہے. اسم کے اندر رف کی علامت یا پیش الف بھی ہوتی ہے، واو بھی ہوتی ہے، نون بھی ہوتی ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو آپ کو کیا سمجھ میں آیا؟ رف کا مطلب خالی پیش نہیں ہے، رف کی ایک علامت پیش ضرور ہے، ورنہ رف کی ایک علامت الف بھی ہے. آپ کہیں گے نصرہ سعیدانے، نصرہ سعیدانے، صحیح. تو علامت رف کیا ہے اس میں؟ الف ہے. نصرہ سعیدونا، نصرہ سعیدانے دو سعید، سعیدونا بہت سے سعید. اس میں رف کی علامت کیا ہے؟ واو ہے، لو واو ہے. جی ٹھیک ہے نہیں؟ سمجھ جی میں آیا؟ ہاں جی یاد رہے گا. یہ بھی مت جی لکھیے گا، اللہ یہ تو میں نے آپ کو بس سمجھا دیا، بس یہ سمجھانے کے لیے کہ رف کا مطلب ضمہ نہیں ہے، ضمہ نہیں ہوتا ہے. نصب کا مطلب فتحہ نہیں ہے. جب یہ اعراب ہے اس کی قسمیں ہیں، کہیں رف کی علامت ضمہ ہوتی ہے، کہیں رف کی علامت واو ہوتی ہے، کہیں رف کی علامت الف ہوتی ہے، کہیں رف کی علامت مثلا یا نصب کی کہیں علامت فتحہ ہوتی ہے زبر، کہیں حذف نون فعل کے اندر مضارع منصوب میں. تو رب نصب علامت الگ ہے، کیونکہ یہ نحو مقدماتی ہے اس لیے ان کی اصلی علامت گنائیں گے صرف ایک. رب کی اصلی علامت پیش ہے، کبھی کبھی پیش کی جگہ کوئی اور آ جاتا ہے، وہ بات پھر پڑھیں گے اگلی کتابوں میں. فی الحال بس اتنا یاد رکھیے اعراب کی قسمیں ایک ہے رب. یہ بات سمجھ میں آ گئی آپ کو یا نہیں؟ رب کا مطلب پیش مت سمجھیے گا ضمہ، رب کی علامت جی ضمہ ہے. علامتوں میں سے رب کی علامتوں میں سے ایک علامت ضمہ ہے. رب رب اس کی کس کی وہ بھی لکھوا ہے رب کی. رب کی اصلی علامت ہر ایک چیز میں سے ایک اصلی علامت ہے. رب کی اصلی علامت وہی پیش ضمہ ہے. نصب کی علامت ایک کیا ہے؟ اصلی علامت فتحہ یعنی زبر ہے. جر کی اصلی علامت کسرہ ہے. جزم کی اصلی علامت سکون ہے. باقی اس کی جگہ کچھ اور بھی آ جاتا ہے رب. ٹھیک ہے؟ تو رب کی اصلی علامت ضمہ ہے. کیا ہے؟ ضمہ ہے. یعنی پیش، وہ شم پیش کہتے ہیں. جی جس کی اصلی علامت ضمہ. ٹھیک ہے؟ جیسے جیسے تو میں نے جیسے ناسارا، کیا ناسارا سعیدون ینصرو سعیدون، ہے نہیں؟ نصارا سعیدون، سعید نے مدد کی، ینصرو سعیدون، سعید مدد کرتا ہے یا مدد کرے گا. تو رف کی اصلی علامات کیا ہے؟ دیکھیے ضمہ دکھ رہا ہے سعید پہ یا نہیں؟ سعید کا اعراب علامت رف مرفوع ہے، رف پہ علامت رف ضمہ دکھ رہی ہے آپ کو یا نہیں؟ جی اسی لیے جب آپ آگے پڑھتے پڑھتے جائیں گے، جب آپ سے ترکیب کرائی جائے گی کہ بتاؤ اس میں کون کیا ہے، تو آپ کہیں گے نصارا فعل ماضی مبنی بر فتح، سعید اس کا فاعل ہے، مرفوع ہے لیکن علامت رفع ضمہ ہے. اور اگر یہی سعیدان ہوتا نصارا سعیدان، دو سعید نے مدد کی، تو آپ کہیں گے نصارا فعل ماضی، سعیدان اس کا فاعل ہے، مرفوع ہے، علامت رفع الف ہے.
رفع کی علامت سعید بات ہے الف ہے، سعیدون میں رفع کی علامت مرفوع ہے مرفوع لیکن واو ہے واو ہے. واو ہے، لیکن چونکہ یہ نحو مقدمات ہے، فی الحال اتنا یاد رکھیے رفع کی اصلی علامت ضمہ ہے. کیا ہے؟ ضمہ. سمجھ میں آیا؟ جی سر. ان مثالوں میں کلمہ سعید، ان مثالوں میں کلمہ سعیدون مرفوع ہے. رفع کی اصلی علامت ضمہ ہے کہ جس کی اصلی علامت ضمہ ہے، جیسے نصر سعید ینصر سعیدون میں. ان مثالوں میں کلمہ سعیدون مرفوع ہے، علامت رفع کیا ہے؟ مرفوع ہے. ضمہ ہے، مرفوع ہے. سعید مرفوع کسے کہتے ہیں؟ جسے رفع دیا گیا، رفع یعنی وہ اعراب جسے رفع دیا جائے وہ مرفوع. تو سعید مرفوع ہے اور یہ علامت رفع اس کے اوپر ضمہ ہے. ضمہ ہے. صحیح. اس کے بعد آتا ہے ناصب. کیا آتا ہے؟ ناصب کہ جس کی علامت اصلی اگر ٹائم ہو علامت گیا ہے آج لیٹ ہوا نا، اصلی علامت کیا ہے بتائیے؟ فتحہ ہے. فتحہ ہے. جیسے بس یہ بات پوری کر دوں باقی چل رہا ہے. جیسے فتحہ رأیت، بولیے رأیت رأیت سعیدن. رأیت سعیدن. سعیدن. یا مضارع منصوب جب ہوتا ہے تو کیسے کرتے ہیں؟ یا نہیں ینصرہ. نہیں رأیت سعیدن اور نہیں ینصرہ میں ان مثالوں میں کلمہ سعیدن اور ینصرہ. کیا؟ ینصرہ. کلمہ سعیدن دیکھیے منصوب ہے نہیں، اور ینصرہ میں نہیں، ینصرہ میں ینصرہ منصوب ہے یا نہیں؟ یعنی نصب دیا گیا ہے. علامت نصب کیا ہے دونوں میں؟ فتحہ ہے. فتحہ ہے دیکھیے ہاں. آخر میں. ٹھیک ہے نہیں؟ جی سر. باقی کل لکھوائیں گے، ٹائم 3 منٹ ایکسٹرا ہو گیا اس میں. تو رفع اور نصب لکھوا دیا، جر اور جزم کا کل لکھوائیں گے یہیں سے آگے. ٹھیک ہے؟ کوئی ٹھیک ہے بھی تو نہیں کہتا. ٹھیک جی. وصلی جی اللہ آغا. علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صلی علی صلی علی محمد. محمد. السلام علیکم آغا. انشاءاللہ سب لوگ کیا کریں گے؟ اچھے سے مباحث پریکٹس کریں گے، مباحثہ کریں گے، مطالعہ. خالی مباحثہ تو میں بھی کرتا ہوں آپ سے، یہ سب مباحثہ جیسا ہی تو ہے، پوچھتا رہتا ہوں، بتاتا رہتا ہوں. ورنہ پڑھانے کو تو چپ چاپ آئے، پڑھائے لکھائے نکل لے آدمی. تو مطالعہ بھی کریں گے، آپ لکھا ہوا جو میں نے لکھوایا تب بھی سمجھ میں آئے گا، اور مباحثہ بھی کیجیے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے؟ اور پلیز کلاس میں بولا کیجیے. ٹھیک ہے؟